اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے، اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے۔ خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو اے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، بھائیوں بہنوں، آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں آپ کو، خدا کا شکر کرتا ہوں آپ کے لیے، یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہم پر ایسی دیا کرے کہ آج جو کچھ آپ دیکھیں گے اس سے آپ کو کچھ نئی باتیں دکھائی دیں، کچھ ایسی باتیں دکھائی دے جائیں جن کی آپ کی روح کو ضرورت ہے، دل کو ضرورت ہے، کیونکہ مجھے تو معلوم نہیں آپ کی کیا ضرورت ہے۔ جب کوئی فون کرتا تب پتہ لگتا ہے کہ کس کی آنکھ میں آنسو ہے، کس کی روح سسک رہی ہے، کون ہے جسے اس بات کی پہچان ہو گئی کہ اسے خدا کے پیار کی ضرورت ہے، لیکن وہ جانتا ہے۔ میری دعا یہ ہے کہ خداوند ایسا رحم کرے، ایسی دیا کر دے کہ آج کا دن آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہو۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، دعا تو سبھی کرتے ہیں، کون نہیں کرتا؟ دکھ مصیبت کے وقت ہم دعا کرتے ہیں، پرارتھنا کرتے ہیں، ارداس کرتے ہیں، اگر اپنے آپ نہ کر سکے کسی اور سے کہتے ہیں۔ کئی دفعہ اپنے گناہوں کا احساس ہوتا، میں گناہ گار ہوں، میں پاپی ہوں، خدا میری نہیں سنے گا، تو ہم کسی اور کے پاس جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس نے شاید پاپ نہیں کیا، اس کی سنے گا۔ دعا تو کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ آج خدا یسوع مسیح کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو دعا کرنے والے کی زندگی میں خدا دیکھتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، اور پھر جتنی زیادہ اس کی حضوری میں وقت گزارا جائے وہ اچھی باتیں بڑی ہوتی جاتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں انسان کے اندر جو چھپی ہوتی دوسروں سے، وہ صرف اسی کو دکھائی دیتی ہیں جو چھپا ہوا ہے، ہماری نظر سے چھپا ہوا ہے، ہم اس کی نظر سے چھپ نہیں سکتے۔ تو جب ہم دعا میں اس کے پاس آتے ہیں تو جو چھپی ہوئی باتیں ہیں جو اس کو اچھی نہیں لگتی وہ مٹنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ دور ہونے لگتی ہیں، دھلنے لگتی ہیں۔ جتنا زیادہ ہم بڑھیں گے اس کی نزدیکی میں، جتنا زیادہ دعا میں اس کے پاس آئیں گے، اتنی زیادہ وہ چیزیں ان کی جڑیں کٹتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے بہت بڑا پیڑ ہے، اس کی جڑیں کاٹ دی جائیں
اس کی جڑوں میں کوئی چیز ڈال دی جائے تو وہ پیر اوپر تک سوکھ جاتا ہے، اسی طرح وہ چیزیں سوکھنے لگتی ہیں۔ دعا کا بڑا اثر ہوتا ہے زندگی پر۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی خدا کی حضوری میں بیٹھتا ہو، دعا کرتا ہو تو اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، کوئی پریورتن نہ آئے۔ وہ خدا سے جا کے ایسا ہی کرے جیسے بینک والوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کچھ پیسہ لے کے چلے آتے ہیں، ادھار لے کے چلے آتے ہیں یا اپنا لے کے چلے آتے ہیں۔ ایسی خدا کے پاس جائیں، کوئی دکھ مصیبت کا وقت ہو تو ہم اس کے پاس جا کے اس سے مانگیں، اور اگر مل جائے تو پھر اس کی تعریف کریں، اور نہ ملے تو پھر کسی اور کے پاس جائیں۔ یہ نہیں ہے دعا۔ دعا کے ساتھ تو یہ تو ایک رشتے کی بات ہے، اس کے ساتھ ایک رشتہ ہمارا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا جب تم دعا کرو تو کہا کرو آئے ہمارے باپ۔ باپ کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، وہ کوئی جسمانی باپ نہیں ہے۔ توبہ توبہ، خدا کا جسم کے ساتھ ایسا تعلق نہیں جیسا لوگ سوچتے ہیں۔ جسم کو تو پیدا اس نے کیا، جسم کو، اس مٹی کو بھی اسی نے پیدا کیا، وہ تو ساری چیزوں کا باپ ہے۔ ہر چیز کا مصدر وہی ہے، اسی سے شروع ہوتی۔ لیکن ہم اس معنوں میں نہیں کہتے کہ وہ خدا سے کوئی پیدا ہوتا ہے، خدا کے کوئی رشتہ ہے جسمانی، نہیں، یہ تو روح کا رشتہ ہے۔ تو یہ کہا تھا کہ تمہاری روح کا اس کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہے جیسے باپ کا، کیونکہ جتنوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، اس کے پیار کو قبول کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کا خدا کے ساتھ ایک نیا رشتہ ہو گیا ہے۔ اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں کچھ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ دعا کے وسیلے سے بڑے بڑے کام ہوتے، بے شک، لیکن اگر بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہوں اور اپنی زندگی میں کچھ نہ ہو رہا ہو تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو ایسے ہی جیسے وہ سائن بورڈ ہوتا ہے، اس پر لکھا رہے گا شہر کا نام، ایرو بنا ہوگا تیر، لیکن وہ بیچارہ وہیں کھڑا رہتا، وہ جاتا کہیں نہیں ہے۔ سائن بورڈ کہیں نہیں جاتا، وہ تو بارش کے دنوں میں پڑا رہے تو پھر وہ سڑ جاتی لکڑی۔ تو یہ تھوڑی ہے کہ ہم تو بتائیں خدا کے بارے میں، دعا کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ زندگی میں تبدیلی آتی، پریورتن آتا ہے۔ پرارتھنا کرنے والا جانتا ہے کہ اس کے اندر پریورتن ہو رہا ہے۔ دو طرح کا، کچھ چیزیں ہیں جو خدا کو پسند آتی ہیں، وہ پیدا ہوتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو رکاوٹ ہیں ہمارے اور اس کے درمیان، وہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسی باتیں جو دور ہونے لگتی ہیں۔ جتنی زیادہ وہ دور ہوں گی اتنی ہی زیادہ ہماری نزدیکی اس کے ساتھ بڑھے گی، دوری دور ہو جائے گی دعا کے وسیلے سے۔ تو دیکھو متی کی انجیل کے 6 باب کی 31ویں آیت سے پڑھتے ہیں، اس میں ایک چیز ہے جو دور ہو جاتی ہے۔ جتنا زیادہ دعا میں وقت آپ لگائیں گے اتنی زیادہ یہ چیز دور ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں فکر۔ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے فکر کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ فکر اور خدا کی حضوری میں، جیسے خدا کو معلوم نہیں، جیسے خدا کچھ کر نہیں سکتا یا شاید کچھ کرنا نہیں چاہتا، یہ چیز دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ تو خدا کی بے عزتی ہے۔ جب ہم اس کی حضوری میں ہوتے ہیں تو کہا فکر نہ کرو، اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ فکر مند ہو کر نہ کہو۔ فرق ہے، یہ نہیں کہ تم کبھی نہ کہو کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، نہیں، یہ نہیں بتایا گیا۔ ہم کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، یہ ساری چیزوں کی ضرورتیں، یہ سب ضرورتیں ہیں، ان کے لیے ہم مانگتے ہیں خدا سے، لیکن فکر مند ہو کر نہیں۔ یہ نہیں کہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں، معلوم نہیں کیا ہوگا۔ فکر مند ہو کر نہیں کہو، شکر گزاری کے ساتھ کہو، خداوند تیرا شکر ہو، تو بادشاہ ہے، تیرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، تو مجھے پیار کرتا ہے، تو نے مجھے کہا ہے، خداوند یسوع نے کہا ہے میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں دوں گا، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، تو نے کہا ہے، تو مجھے معلوم ہے تو دے گا۔
کیسے دے گا میں نہیں سمجھ سکتا، میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، مجھے سب کچھ تھوڑی دکھائی دیتا ہے، تجھے سب کچھ دکھائی دے رہا، تجھے معلوم ہے کہاں سے تمہارے لیے انتظام کر دے گا، میرا خداوند میرے لیے آسمان سے بھیجے گا، ایسے لکھا، آسمان سے بھیجے گا، جہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا وہاں پیدا کر دے گا۔ تو فکر دور ہوتی جائے گی، جتنا زیادہ دعا میں انسان خدا کی نزدیکی میں آئے گا اتنی زیادہ فکریں جائیں گی، اس کی فکر دور ہو جائے گی، شکر بڑھتا چلا جائے گا۔ شکر ہے خداوند تیرا، تجھے معلوم ہے۔ ایک اور چیز ہے جو دعا کرنے والوں کی زندگی میں سے دور ہو جاتی، وہ ہے شک۔ اس کے لیے لکھا یعقوب کے خط میں، یعقوب کا ایک خط ہے اور اس کا پہلا باب ہے، اور میں اس کی 5ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ لیکن تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، کھلے دل سے دیتا ہے، سمجھ اس کو دی جائے گی، مگر ایمان کے ساتھ مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی باتوں میں بے قیام ہے، اس کی باتوں میں بھروسے کے لائق نہیں ہوتی، وہ کبھی خدا سے مانگ رہا ہے، پھر کبھی یسوع مسیح سے مانگے گا، پھر وہاں سے نہیں ہوگا کسی اور سے مانگے گا کہ جہاں سے بھی مل جائے، یہ تو خدا کی بے عزتی ہے۔ یہ چیز دور ہونے لگتی ہے، فکر دور ہونے لگتی ہے، شک کی جگہ پورا یقین، پوری امید ہوتی ہے کہ خدا مجھے معلوم ہے تو کرے گا، کوئی شک کی بات نہیں، مجھے اس بات پر ذرا بھی شک نہیں، کیونکہ تو نے کہا ہے مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، میں تیرا خدا ہوں، میں تیری مدد کروں گا، یقیناً تیری مدد کروں گا، اور اپنی صداقت کے دینے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ مانگ، مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو نیک ہے وہ نہیں دے گا؟ برا دے سکتا ہے، نیک نہیں دے گا، شک نکل جائے گا۔ شک کی جگہ پورا اعتقاد، پورا بھروسہ، نشچے، پورا بھروسہ خدا پر، توکل ہوگا، مجھے معلوم ہے خداوند میرے لیے کرے گا۔ یہ چیز بڑھتی جاتی، جتنا دعا میں وقت گزرے گا اتنی ہی زیادہ یہ زندگی میں بات پیدا ہو جائے گی کہ مجھے یقین ہے، میں جانتا ہوں خداوند میرے لیے کرے گا۔ ایوب خدا کا بندہ، جب اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، جسم میں کیڑے ہیں، سب نے چھوڑ دیا ہے، تب وہ کہہ رہا مجھے معلوم ہے میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، مجھے معلوم ہے میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، مجھے معلوم ہے وہ میری دعا کا جواب دے گا، مجھے معلوم ہے وہ ہاتھ بڑھائے گا میری طرف، وہ مٹھی کھول دے گا، اور جس چیز کی مجھے امید بھی نہیں وہ دے دے گا۔ تمہارے مانگنے اور خیال کرنے سے کہیں زیادہ تمہیں دے سکتا ہے۔ جو باتیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ انسان کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ شک نکل جاتا۔ پھر ایک اور چیز ہے جو نکل جاتی زندگی میں سے، وہ ہے گناہ، ناراضگی، ناپاکی، نفرت انگیز باتیں۔ یہ بڑے پیار سے خدا دکھا دیتا اپنے ان بندوں کو، اپنی ان بندیوں کو جو اس کے پاس یسوع مسیح کے وسیلے سے آتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ جو اس کے وسیلے سے لکھا، جو اس کے وسیلے سے باپ کے پاس آتے ہیں، ان کی زندگی میں یہ کام ہوتا رہتا ہے کہ وہ دکھائے گا میری بیٹی یہ بات جو تو کہہ کے آئی ہے یہ ٹھیک نہیں تھی، میرے بیٹے یہ چیز جو تو گھر میں لے آیا ہے یہ تیری نہیں ہے، آئے میرے بندے تو نے ظلم کیا ہے، تو مجھ سے انصاف کی امید رکھتا ہے، تیرے ہاتھ خون آلودہ ہیں، تو نے خون کیا ہے، تو نے قتل کیا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے،
میرے بچے لائیے مجھے دے دے، میں دھو دوں تجھے. یہ مٹنے لگے گی چیز، یہ مٹنے لگے گی، اور اس کی جگہ خدا کی پاکیزگی آنے لگے گی. کیونکہ لکھا مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. دعا کرنے والے کو خدا چاہتا ہے کہ اس کی اندر کی آنکھیں کھلیں اور وہ دیکھ سکے وہ کس سے بات کر رہا ہے. روح دیکھ سکے کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ تو ہے یہاں. اندر کی آنکھیں کھول دیتا ہے وہ. اور جتنا زیادہ دعا میں انسان وقت گزارے گا، جیسے خدا یسوع مسیح نے سکھایا ہے، اسی طرح اس کی آنکھیں اندر کی کھلتی چلی جاتی ہیں. پولس رسولی سے یہ کہتا ہے تمہارے دل کی آنکھیں کھل جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو. کچھ باتیں دعا کرنے والوں کو معلوم ہو جاتی ہیں اس طرح کہ ان کے اندر جو چیزیں ان کی بینائی کو روک رہی ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ بن گئی ہیں، وہ گناہ کی باتیں، وہ گندی باتیں، وہ خدا دکھاتا رہتا ہے، وہ دھلتی رہتی ہیں. ساتھ ساتھ معافی مانگ لے گا دعا کے بعد. جا کے آدمی دعا کر کے اٹھے گا، جا کے فون کرے گا اور کہے گا یہ بات معاف کر دو بھائی. کسی کا لیا اسے واپس کیا جائے گا. کوئی گندی بات شروع ہو گئی زندگی میں، اسے کہہ دے گا اب نہیں ہوگا. یہ خدا کی بڑی مہربانی ہے. دعا اصل میں دعا تو اس سے بات کرنا ہے، دعا تو اس کی قربت کو محسوس کرنا ہے. اس کو سب کچھ معلوم ہے مجھے کیا چاہیے، وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے. لیکن دعا کے وسیلے سے جیسے ہم سانس لیتے ہیں، ہوا دکھائی نہیں دیتی، سانس لے رہے ہیں وہ اندر جا رہی ہے، اسی طرح اس کی حضوری دکھائی نہیں دیتی. دعا کے وسیلے سے ہم سانس لیتے ہیں، اس کی حضوری ہمارے اندر جائے گی. اس کی حضوری اندر آئے گی تو روشنی آئے گی، روشنی آئے گی تو گندگی نظر آئے گی، گندگی نظر آئے گی تو آنسو آئیں گے، آنسو آئیں گے تو پھر وہ صاف کر دے گا. یہ ہے مسیحی زندگی میں دعا. ایمان دیکھتا ہے خدا، زندگی میں ایمان دیکھتا ہے خدا، شکر گزاری دیکھتا ہے خدا. یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا بھروسہ اس پر ہے. یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو دعا کے وسیلے سے ہم کو پتہ لگتی. کون سی ایسی باتیں میری زندگی میں جو اس کو پسند نہیں ہیں، پھر ہم اس کی منت کر کے کہتے ہیں خداوند یہ بات تجھے پسند نہیں، کچھ ایسی دیا کر دے کہ مجھے بھی ان سے نفرت ہو جائے. لکھا ہے خدا سے محبت رکھنے والوں بدی سے نفرت رکھو. یہ تجربہ ہوتا دعا کا، یہ بات دعا میں پیدا ہوتی ہے. بدی دور ہوئے گی. فلپیوں کے خط میں لکھا ہوا 4 باب کی 4 آیت سے میں دکھاتا ہوں آپ کو. لکھا ہے خداوند میں ہر وقت خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو. تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو. خداوند قریب ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. دل اور خیالوں کی رکشا ہوگی پھر دعا کے وسیلے سے. کن چیزوں سے؟ ان باتوں سے رکشا ہوگی، ان باتوں سے حفاظت ہوگی، ان گندی باتوں سے، گندے خیالات سے جو ہمارے دل پر، خیالات پر اور دل پر اثر کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں. پھر ایک اور چیز پیدا ہو جاتی ہے زندگی میں. جتنا زیادہ کوئی خدا یسوع مسیح کے نام سے دعا کر کے اس کے پیار کا تجربہ کرتا ہے، اس کی قدرت کا تجربہ کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس نام پر اس کا بھروسہ بڑھتا جاتا ہے. اس نام پر، یسوع نام پر اس کا بھروسہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کو یاد رہے گا کہ میرے پاس کچھ ہو نہ ہو، میرے پاس خدا یسوع کا نام ہے. اس نے مجھے اپنا نام دیا ہے، کہا ہے میرا نام لے کر مانگو. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. بڑھتا چلا جائے گا خدا یسوع مسیح کے نام کا پیار. تو دیکھا دعا کے وسیلے سے کچھ چیزیں جو مٹ جائیں گی، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پیدا ہو جائیں گی. مٹنے والی چیزیں وہ ہیں جو ہمیں مٹا رہی ہیں اندر اندر. یہ نہیں کہ خدا گناہگار کی دعا نہیں سنتا، وہ تو گناہگاروں کو چاہتا ہے کہ پاس آئیں اور وہ گناہ مٹا دے اور پھر ملاقات رہے، اور ملاقات کا وقت بڑھتا چلا جائے.
گناہ مٹتا چلا جائے, ملاقات کا مزہ زیادہ ہوتا رہے. یہ ہے خدا کا پیار, یہ چاہتا ہے وہ. تو آپ دعا کرنا خدا یسوع مسیح کے نام سے. مجھے معلوم نہیں آپ کی کیا ضرورت ہے. جسم کی ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے, بیماریاں وہ اچھی کر دیتا ہے, گھر میں سے گندی باتیں نکال دے گا, جھگڑے دور ہوں گے, یہ ساری چیزیں خداوند کرتا ہے. لیکن آپ کو ایسا وقت مقرر کر لو, اپنا دروازہ بند کر کے, اور کہا کرو اے خداوند یسوع میں تیرے نام سے تیرے پاس آئی ہوں, تیرے پاس آیا ہوں. میری زندگی میں وہ باتیں مجھے دکھا دے جو تجھے پسند نہیں ہیں, کیونکہ وہ ایسی خرابیاں ہیں جو مجھے خراب کر رہی ہیں. وہ دکھا دے گا اور پھر کہے گا میری بیٹی یہ لے میرا آتما, یہ لے میرا روح, یہ تیری طاقت ہے, اس کے ذریعے سے ان کو مٹا دے. پھر اسی روح کے وسیلے سے آپ کے اندر وہ ایسی باتیں پیدا کر دے گا جنہیں آپ دیکھ کر کہو گے خداوند تیرا شکر ہو, یہ بات پہلے نہیں تھی میرے اندر, اب پیدا ہو گئی ہے. جو چاہے یسوع مسیح کے نام سے یہ مانگ سکتا ہے آج. کلام زندگی پروگرام دیکھنے والوں پیارے بھائیوں بہنوں خدا کے پیاروں، میں آپ کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں
میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں. بہت بہن بھائی ہیں جو فون کر کے بتا رہے ہیں مجھے، انہوں نے مجھے اس بات کا یقین دیا ہے کہ وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرو. ہم سب مسافر ہیں، ایک دوسرے کے دعا کے محتاج ہیں، پیار کے محتاج ہیں. اس لیے میں آپ کا شکر کرتا ہوں، ہمیشہ شکر کرتا ہوں. ابھی ہم نے خدا کے کلام میں سے یہ دیکھا ہے کہ 3 ایسی باتیں ہیں جو خدا ہماری زندگی سے مٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے جب ہم اس کے سامنے وقت گزارتے دعا میں. یہ دعا کا نتیجہ ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ فکر دور ہو جائے گی، پھر ہم نے دیکھا شک دور ہو جائے گا، پھر ہم نے دیکھا زندگی میں سے گناہ مٹنے شروع ہو جائیں گے، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ چیزیں جو پیدا کر دیتا ہے وہ پیدا ہونے لگیں گی. یسوع مسیح کے نام سے جب ہم دعا کرتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے اندر نیا جنم جیسے ان کا ہونے لگتا ہے. وہ کون سی چیزیں ہم نے دیکھا تھا؟ ایمان بڑھنے لگے گا، ہمارا ایمان بڑھ جائے گا، اس پر ہمارا توکل اس پر اور مضبوط ہوگا. پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری شکر گزاری بڑھ جائے گی. جتنا زیادہ دعا کرنے والا کے اندر شکر گزاری ہوتی ہے، جب دعا کرنے والے بندے کے اندر شکر گزاری ہوگی تو وہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں ہے، رہتا ہے. جو لوگ ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں جہاں عطر بکتا ہے، سینٹ ہوتا ہے، جہاں ان کے پاس سے ان کے کپڑوں میں سے خوشبو آتی ہے، تو جو خدا کی حضوری میں ہوگا، دعا کرنا جانتا ہے، اس کی زندگی میں شکر گزاری کی خوشبو ہوتی ہے. وہ شکر گزار ہوتا ہے، ہر بات کے لیے شکر کرے گا. اس کو معلوم ہے میرے باپ کو سب کچھ معلوم ہے. پھر ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ یسوع مسیح کے نام سے دعا کی جاتی ہے اور اس دعا کا جواب ملتا، اس لیے اس کے نام پر زیادہ سے زیادہ بھروسہ ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے لکھا، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. اس آدمی کا اور اس عورت کا دھیان خدا یسوع مسیح کی طرف ہو جائے گا اور اس نام سے پیار ہو جائے گا. ایک دفعہ شاگردوں کو جب بہت بری طریقے سے پیٹا گیا اور کہا گیا تھا پھر کبھی یسوع کا نام لے کر کوئی بات نہ کہنا کسی سے، تو لکھا وہ اس بات سے خوش ہو کر چلے آئے کہ ہم اس کے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے. خدا کرے آپ دعا کرنا سیکھ جائیں. خدا کرے میں بھی دعا کرنا سیکھتا رہوں. خدا آپ کو بڑی برکت دے. وہ آپ کو بہت پیار کرتا ہے، بھول نہ جانا. हे मानव सुन, प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, उसी के हाथों से अपना गुजारा ले. हे मानव सुन, प्रभु का सहारा